السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جی ہمارا سبق چل رہا تھا. آئیے قرآن زبان عربی سیکھیں. تو اس کے اندر ہم مفرد کو مکمل پڑھ کر اور مرکب یعنی مرکب کی دو قسمیں، مرکب تام اور مرکب ناقص. ناقص کی مرکب اشاری، مرکب توصیفی ہم پڑھ چکے ہیں. آج انشاءاللہ ہم مرکب اضافی کو پڑھیں گے. تو ہم شروع کر لیتے ہیں سبق کو. جی ہاں، سب سے پہلے تو آپ اس بات کو یاد رکھیں گے کہ جو ہم نے پہلے دو مرکب پڑھے ہیں، مرکب اشاری، مرکب توصیفی، آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. اگر میں یہ کہوں کہ آپ نے اس کی خوب اچھی طرح سے مشق آپ کو اس کی کرنی چاہیے، تو امید انشاءاللہ آپ کر چکے ہوں گے. اور باقی انشاءاللہ بھی سبق کر لیتے ہیں مرکب اضافی کا. مرکب اضافی کہتے کسے ہیں؟ سیم وہی تعریف ہے جو مرکب ناقص کی تھی کہ دو یا دو سے زیادہ اسما ہوں گے، لیکن بات اس میں مکمل نہیں ہوتی تھی. یہ تو مرکب تھا ناقص، اس میں اشارہ مشار اللہ دو چیزیں ہوتی تھی. مرکب توصیف میں موصوف صفت دو چیزیں ہوتی تھی، موصوف صفت. اور مرکب اضافی یہ بھی اسی طرح کا ایک اسم ہے کہ دو اسما اس کے اندر ہوں گے اور جس میں نا ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف نسبت ہوگی. سمجھ لگی بات؟ مرکب اضافی میں ایک اسم کی دوسرے اسم کے ساتھ نسبت ہوگی. مثال کے طور پر یہ بات آگے واضح ہو جائے کہ میں فی الحال آپ کو صرف اس کی تعریف بتا رہا ہوں. ایسا مرکب ہے جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دی جائے، یا اور بھی آسان الفاظ میں اگر ہم کہنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک اسم کی دوسرے اسم کے ساتھ نسبت کی جائے یا ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے تو یہ مرکب اضافی کہلاتا ہے. مثال جیسے زید کی کتاب، زید کی کتاب. اب یہاں پر نسبت کس کی طرف کی گئی ہے؟ زید کی طرف. کس چیز کی گئی ہے؟ کتاب کی. تو یہ ہے کہ کسی ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ تعلق قائم کر دینا. اب یہاں پر کتاب کا تعلق اسم یعنی زید کے ساتھ قائم کر دیا گیا ہے، یعنی یہ کتاب زید کی ہے، زید کی کتاب. سمجھے بات؟ چلیے ہم آگے چلتے ہیں. تو مرکبات ناقصہ میں سے کی مرکب کی قسم مرکب اضافی ہے. اور مرکب اضافی جیسا کہ ہم پہلے میں نے عرض کر دیا، مرکب اشاری میں اس میں اشارہ مشار اللہ دو چیزیں ہوا کرتی ہیں، اور مرکب توصیفی کے اندر موصوف صفت مل کر ایک مرکب ناقص بنتا تھا. اسی طرح مرکب اضافی کے اندر بھی دو ہی چیزیں ہوں گی. ان میں سے پہلا مضاف ہوگا، ٹھیک ہے، اور دوسرا مضاف الیہ ہوگا. مضاف جس کا تعلق قائم کیا جا رہا ہے. مضاف کسے کہیں گے جی؟ جس کا تعلق قائم کیا جا رہا ہے. مضاف الیہ جس کی طرف اس کی نسبت کی جا رہی ہے، جس کے ساتھ کسی چیز کا تعلق قائم کیا جا رہا ہے، وہ مضاف الیہ کہلاتا ہے. اچھا یہاں پر ساتھ ہی ساتھ آپ یہ چیز دیکھتے جائیں گے کہ پیچھے ہم دیکھ رہے تھے مرکب اشاری مبتدا خبر یا مرکب تام کے اندر مبتدا خبر کو دیکھا، اور مرکب ناقص کے اندر مرکب اشاری توصیفی دونوں کو ہم نے دیکھا. تو وہاں پر تقریباً سب کے اندر یہ بات کرتے ہیں کہ یہاں پر اسم کی جو چار چیزیں ہیں ان کی مطابقت ضروری ہے. یعنی اسم کی عادت کے اعتبار سے، اسم کی جو ہے نا وہ جنس کے اعتبار سے، اور اسم اعراب کے اعتبار سے، اسم اپنے عموم و خصوص یعنی معرفت نکرہ ہونے کے اعتبار سے، ان دونوں کے اندر یعنی موصوف صفت ہو یا جو ہم اس میں اشارہ مشار الیہ ہو یا مبتدا خبر ہو، تو ہم نے کہا تھا کہ ان کے اندر مطابقت ضروری ہے. لیکن مرکب اضافی کے اندر ایسا نہیں ہے. مرکب اضافی میں اس کی کچھ اپنی شرائط ہیں، یہ اس سے ہٹ کر ہے. کیا شرائط ہیں؟ مضاف کی الگ شرائط ہیں، مضاف الیہ کی الگ شرائط ہیں. تو ہم دیکھ لیتے ہیں. بالکل آسان ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے، اشارہ کیا ہوا ہے، بتا تفصیل سے دیا ہوا. دیکھیے مضاف کی پہلی شرط یہ ہے کہ مضاف کے اوپر الف لام داخل نہیں ہو سکتا. جو اس مضاف ہوگا زید جو نا وہ اپنا جیسے میں نے مثال دی ہے نا کہ کتاب زیدین، کہ زید کی کتاب، تو یہاں پہ مضاف کیا ہے؟ کتاب ہے. تو یہاں پہ کتاب زیدین کہیں گے، الکتاب زیدین نہیں کہہ سکتے. سمجھ آ گئی بات؟ مضاف کے اوپر الف لام داخل نہیں کر سکتے. دوسری شرط ہے مضاف کے اوپر تنوین بھی نہیں آ سکتی. یعنی کتاب زیدین، یہاں پر ہم اس کو کتاب زیدین نہیں کہہ سکتے. تو آپ کو ایک سوال کا جواب تو مل چکا ہوگا. آپ تو یہاں پر یہ تو ہمارے سامنے آ گیا کہ مضاف کی شاید سے کیا ہے بھائی، ایک تو الف لام اس کے اوپر داخل نہیں ہوگا، ایک تنوین نہیں آئے گی. اب وہ تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کی شکل میں ہو تب بھی، یا اس کے علاوہ جو مضاف کے اوپر مثنی اور جمع سالم مذکر کا نون ہے، جب وہ مضاف ہوگا تو اس کا بھی نون گر جائے گا. ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ مثال کے طور پر میں کہوں کہ رجلانی، ٹھیک ہے، رجلانی تو یہ مثنی ہے، اور اسی کے ساتھ ہی جمع سالم مذکر کیا ہوتا ہے؟ جیسے مسلمون، مثنی کیا تھا جی؟ رجلانی یا مسلمانی، اور جمع سالم کیا ہے؟ مسلمون.
تو مسنہ ہو یا جمع سالم مذکر ہو، یہ دونوں جب مضاف ہوں گے تو ان کا نون گر جائے گا. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ تھا نا زید کی کتاب، اب میں کہتا ہوں کہ زید کی 2 کتابیں، تو یہ کیا آئے گا؟ کتابانی زید. یہ ہم اس کی مسنہ پڑھی ہے نا کتابانی زید، لیکن کتابانی اب یہاں پہ مضاف ہو رہا ہے تو یہاں پہ کتابانی نہیں رہے گا بلکہ کتابا زید، نون گر جائے گا، کتابا زید. اس طرح میں کہتا ہوں کہ یہاں تو ہم نے کہا کہ 2 کی، ٹھیک ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ زید کی 2 کتابیں تھیں نا، اب ہم یہاں پہ کہہ دیتے ہیں کہ زید کی کافی زیادہ کتابیں، زید کی کافی زیادہ کتابیں. تو اب اس کو کیسے پڑھیں گے جی؟ خیر یہاں تو یہ کتب جمع اپنا وہ آ جائے گا جمع مکسر. میں اس کی مثال آپ کو سالم کے اندر دیتا ہوں. مسلمون کو لیتے ہیں. تو جب مسلمون، مثال کے طور پر آپ بتا رہا ہوں کہ مسلمون جب یہ مضاف بنے گا تو مسلمون اس کا نون گر جائے گا، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ پاکستان کے مسلمان، پاکستان کے مسلمان، تو یہاں پر میں کیا کہوں گا جی؟ مسلمون ہوتا ہے نا، مسلمون پاکستان، لیکن یہاں پہ نون گر جائے گا مسلمون پاکستان. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ میں نے پاکستان کیوں پڑھا ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کے ذہن آ چکا ہوگا. تو یہ بھی ہماری مضاف کی بنیادی 2 شرطیں ہیں کہ اسلام داخل نہیں ہوگا، تنوین نہیں ہوگی، مسنہ جمع سالم کا نون بھی گر جائے گا. یہ اگر اس کو الگ سے ماننا چاہو الگ مان لو، ورنہ یہ تنوین کے ذکر میں ہی آ جاتا ہے، جس تنوین گر جائے گی ایسے نون بھی گر جائے گا. آگے چلتے ہیں. یہ تو ہوگی مضاف کی شرط. اب مضاف الیہ کی کیا شرط ہے؟ مضاف الیہ کی صرف ایک ہی شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا، حالت جر میں ہوگا. سمجھ آئی بات؟ حالت جر میں ہوگا مضاف الیہ. لہٰذا جیسے میں آپ کو عرض کر رہا تھا پہلے کہ آپ کو ایک سوال کا جواب تو اب مل گیا. ہم نے جو کہا نا پیچھے یار یہ ہم جب اس کو پڑھتے ہیں، جب اعراب ہم دیکھ رہے تھے پیچھے، اور مرکب اشاری تصریبی مبتدا خبر، ان میں ہم نے دیکھا حالت جری، یعنی کہ ہم نے جیسے پیچھے تھا مسلمتین پڑھا، ہم نے اس کو مسلمتین کیوں پڑھ رہے ہیں اس کو؟ ایک وجہ ہمیں آج معلوم ہو چکی ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا. لہذا اگر مسلماتین یہ مضاف الیہ بن رہا ہے تو یہ مجرور ہے. لہذا ایک وجہ ہمیں آج معلوم ہو چکی ہے اس کے کسی لفظ کے مجرور ہونے کی، اور وہ کیا ہے جی؟ کہ جو اسم بھی مضاف الیہ ہوگا وہ مجرور ہوگا. یا تو یہ ہے کہ اس کے اوپر صراحتاً 2 زبر 2، یعنی مطلب اس کے صراحتاً اس کے نیچے 2 زیر آ جائیں گی. لیکن اگر وہ جو ہے نا مبنی ہے، یعنی جیسے اسماء اشارہ ہیں یا ضمائر ہیں، اس طرح کوئی چیز مبنی ہے جس کے اوپر اعراب ظاہر نہیں ہو سکتے، تو اس کے اوپر وہ ہوگا پھر بھی مجرور ہی، لیکن نظر نہیں آ رہا ہوگا. مثال کے طور پر اعلیٰ حاضہ، میں کیا کہوں گی؟ اعلیٰ حاضہ، تو اعلیٰ کے بعد جو حاضہ ہے یہ مجرور ہے، لیکن چونکہ حاضہ مبنی ہے اس کے اوپر اعراب ظاہر نہیں ہو رہے، تو ہمیں اعلیٰ سے ہی پہچان لینا ہوگا کہ یہ مجرور. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حالت جر میں ہوگا، چاہے تو صراحتاً حالت جر میں آ جائے یا پھر معنوی طور پر، یعنی کہ نظر نہیں آ رہا ہوگا لیکن حقیقت میں ہوگا مجرور اگر کوئی مضاف الیہ مبنی ہوا تھا. تو یہ ہمارے سامنے مضاف الیہ کی جو شرائط تھی وہ سامنے آ چکی ہے. اب کوئی معلوم ہو چکا ہے کہ مضاف کسے کہتے ہیں؟ جس کی نسبت کی گئی ہے. مضاف الیہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی طرف نسبت کی گئی ہے. یعنی اور آسان الفاظ میں مضاف کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کا کسی سے تعلق قائم کیا جائے. مضاف الیہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے ساتھ کسی چیز کا تعلق قائم کیا جائے. نہیں چلیں جی آگے. مثال کے طور پر دیکھ لیں یہاں پہ اسد کی کتاب، اسد کی کتاب. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس میں اشارہ جو مرکب اشاری تھا وہ ایک الگ چیز ہے، مرکب توصیفی ایک الگ چیز ہے، اسی طرح مرکب اضافی یہ بھی ایک الگ سے مرکب ہے. ہاں جی. تو اسد کی کتاب، اب اس کی عربی کیا بنائیں گے؟ کتابو اسد، کتابو اسد. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتابو، اس کے اوپر تنوین نہیں ہے، الف لام بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ مضاف کی شاید مداخل. اگر یہاں پہ یہ مثنیٰ یا جمع ہوگا تو اس کا الف اور اس کا جو نون ہے وہ بھی گر جائے گا. اگر جمع سالم ہوگا تو اس کا گر جائے گا. جمع سالم مذکر آپ چیزیں نوٹ کر لیں، یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے نا وہ کسی اور جمع کے نون دیکھ رہے ہیں. مثنیٰ ہو تب گرے گا، یعنی مذکر منظور ہوگا. جمع سالم ہو لیکن مذکر ہو اس کا گرے گا، باقی گرے گا. کیونکہ باقی تو جب مکسر ہو جاتا ہے کچھ نون کو تکریم، اور اس طرح پھر جمع اگر مؤنث ہو جاتی ہے تو وہ تو ویسے مسلماتون ہے. تو خیر یہ بات. تو ہم دیکھیں مضاف کیا ہے؟ یہ دیکھیں مضاف یہاں پہ کتاب ہے، اور ادھر اردو کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر کتاب صحیح ہے، اور مضاف الیہ اسد ہے. اس کی طرف نسبت کی گئی ہے، اس کے ساتھ کتاب کا تعلق جوڑا گیا ہے. سمجھے بات کو؟ اسی طرح دیکھیں جنت الکافر، کافر کی جنت. یہاں پہ جنت مضاف ہے اور کافر مضاف الیہ ہے. کہ کافر کی طرف جیسے آتا ہے نا حدیث شریف کے اندر کہ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. یعنی اس کی خواہشات کہ یہی دنیا کے اندر وہ جتنی پوری کر سکتا ہے، اپنی نماز بھی کر سکتا ہے، کر رہا ہے، لیکن انسان وہ ایک قید خانے کے اندر، یعنی کہ مقید ہے. نماز کی پابندی، اللہ کے رسول کے احکامات کی پابندی، ہر اپنے آپ کو پابند بنا کے چلنا، ہر چیز کو مان کے چلنا. ظاہر بات ہے جب اللہ کے بندے اللہ کے رسول کے ماتحت تو بات کو مان کے چلیں گے. جیسا کہ کوئی جو ہے نا جیل کے اندر ہوتا ہے تو وہاں پر ان کی بات کو ماننا پڑتا ہے. اسی طرح ہماری بھی مثال دنیا کے اندر جیل کسی ہے، ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق چلنا پڑے گا. نہیں چلیں گے تو ناکامی ہمارا مقدر بن جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے. تو خیر ہماری جنت تو آخرت ہے اور کافر کی جنت یہ دنیا ہے.
اللہ تعالیٰ میں اپنے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چلیے جی. اسی طرح دیکھیے کتاب اسامہ تھا، آپ کو بات نوٹ کر لینی ہوگی. یہاں پہ دیکھیے کتاب تو بالکل اس کے شاید کے مطابق ہے. اسامہ تھا میں نے آپ کو عرض کیا تھا نا کہ مضاف الیہ حالت جر میں ہوگا، لیکن یہ تو نہیں ہے. تو آپ کو فوراً یاد آ جانا چاہیے کہ اسامہ تھا کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ مبنی ہے. یہ مبنی تو نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ یہ غیر منصرف ہے. سمجھ آئی بات کی؟ تو لہٰذا جس کے اوپر میں نے آپ کو کیا تھا نا، جس کے نیچے وہ جر نہیں آ سکتا وہ ہوگا مجرور ہی، یعنی حالت جر میں ہوگا. لیکن چونکہ اس کے نیچے زیر آ نہیں سکتی، اس وجہ سے اس کے اوپر زیر نہیں ڈالی گئی، کیونکہ آ نہیں سکتی نا. جیسے حاضہ ہو تو حاضہ کے اوپر آپ حاضر تو نہیں کر سکتے نا، اس کے اوپر نہیں آ سکتی، اس کے اوپر اس کے نیچے نہیں آئے گی. ہاں لیکن وہ ہوگی مجرور ہی. یہاں پہ اسامہ بظاہر یہاں پہ ہمیں اس کے اوپر نصب نظر آ رہا ہے، منصوب لگ رہا ہے، لیکن ہمیں فوراً سے معلوم ہو جانا چاہیے کہ کتاب مضاف ہے، اسامہ یہ مضاف الیہ ہے. تو یہاں پہ اسامہ نظر تو ہمیں منصوب آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ مضاف الیہ ہے، اور اس کی ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. چلے آگے. اسی طرح رسول اللہ اللہ کے رسول، بالکل ویسا ہی. لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ جو مضاف الیہ ہے اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. یعنی مضاف الیہ میں نے پہلے کر دیا کہ مطابقت کی ضرورت نہیں ہے کہ رسول اگر معرفہ ہے تو مضاف الیہ وہ جو ہے نا معرفہ ہونا چاہیے، نکرہ، یہ وہ ایسا کوئی مطابقت نہیں ہے. رسول اللہ جو مضاف الیہ ہے اس کے اوپر الف لام آئے گا، ٹھیک ہے. آپ الف لام خوب اچھی طرح داخل کریں. لیکن اگر وہ غیر منصرف ہوا تو ظاہری بات ہے یا علم ہوا تو پھر ہمیں الف لام داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ الف لام داخل کیا جا رہا ہے اس کو معرفہ وغیرہ بنانے کے لیے. لیکن جو اسامہ پہلے سے معرفہ ہے اس کو الف لام داخل کرنے کی کیا ضرورت ہے. اسی طرح اللہ یہ پہلے سے ہی معرفہ ہے، جب اس کے اوپر تو ویسے پہلے سے ہی جو ہے نا الف لام پہلے سے ہی داخل ہے. تو کسی اسم کے اوپر یعنی مضاف الیہ کے اوپر اگر ہم تنوین داخل کرنا چاہیں تو کرنی چاہیے. صرف یہ شرط مضاف الیہ کے اس کے اوپر نہیں ہے کہ مضاف الیہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. مضاف الیہ کی صرف ایک ہی شرط ہے، وہ حالت جر میں ہوگا، بالکل سمپل ہے. رسول اللہ اللہ کے رسول. اسی طرح آگے عبد اللہ اللہ کا بندہ. رب العالمین رب العالمین تمام جہانوں کا رب، تمام جہانوں کا پالنے والا اللہ. یہاں پہ دیکھیں عالمین جمع ہے رب، تو مضاف کچھ بھی آ سکتا ہے، دونوں بھی آ سکتا ہے. جیسے یعنی دونوں بھی مضاف بھی مضاف الیہ بھی واحد بھی آ سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مضاف واحد ہو اور مضاف الیہ جمع ہو جیسے رب العالمین. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں مفرد ہوں جیسے اوپر مثال دیکھ لی ہم نے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مضاف مثنیٰ ہو اور جو مضاف الیہ وہ واحد ہو، جیسے میں پہلے بھی آپ کو بتایا کتابہ زید، زید کی دو کتابیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مضاف جمع ہو اور مضاف الیہ واحد ہو، جیسے میں پہلے عرض کر دیا جناب مسلموں، ٹھیک ہے، مسلموں پاکستان پاکستان کے مسلمان. تو یہاں پہ مسلموں نہ تھا یہ، لیکن چونکہ مضاف الیہ سے مل گیا تو یہاں پر دیکھیں مضاف جمع ہے اور آگے پاکستان مفرد ہے. جس طرح مضاف واحد مسند جمع آ سکتا ہے، مضاف الیہ بھی واحد مسند جمع سب کچھ آ سکتا ہے. چلیے آگے دیکھیں قلب المسلم مسلمان کا دل. تو یہاں پہ قلب المسلم بڑا قاف قاف، لیکن اگر یہیں پر جو ہے نا ہم نے غلطی کر دی اور یہاں پہ قاف کی جگہ پہ کاف پڑھ دیا تو یہ ہے مسلمان کا دل. اور اگر ہم نے یہاں پہ قاف کی جگہ پہ کاف چھوٹا کاف پڑھ دیا، جس کو ہم کہتے ہیں ایک تو ہوتا ہے نا قلم، یا اور ایک ہوتا ہے جیسے کتاب، کتاب والا کاف، ایک ہے قلم والا کاف. تو یہ دونوں مطلب قلب دل کو کہتے ہیں، قلب کتے کو کہتے ہیں. اس لیے ہمیں الفاظ کی ادائیگی کو بھی صحیح کرنا ضروری ہے، ورنہ دیکھیں جیسے آتا ہے نا ایک نقطے نے محرم کو مجرم بنا دیا، وہی حال ہے. یہاں پر بھی اگر ہمیں عربی زبان ایک تلفظ اگر ہمارا رکھتی ہے، ظاہری بات ہے کہ عربی زبان کو ہم اس کے لہجے کے اندر جو اس کا لہجہ ہے اسی کے اندر اگر ہم اس کی ادائیگی کرنا چاہیں گے تو وہ مناسب بھی رہے گا اور اچھا بھی لگے گا. اور لیکن اگر ہم اپنی پنجابی کے اندر عربی کو بولنا چاہیں گے تو وہ بے ڈنگی سی ہو جائے گی اور اس کے معنی بھی بدلنے کا خدشہ ہے. اس لیے قرآن پاک کے اندر بھی ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ جب ہم قرآن پاک کو پڑھیں یا سیکھیں یا اپنے بچوں کو سکھائیں یا کوئی استاد رکھیں تو استاد اس کا تلفظ اور جو ہے نا حروف کی ادائیگی وغیرہ اچھی ہونی چاہیے. ورنہ اسکول کالج کے اندر ہم تو اچھے سے اچھا اسکول دیکھ کر اس کو وہاں پہ اپنے بچوں کو داخل کرتے ہیں، لیکن پرانی تعلیم بس کسی کے پاس بھی بھیج دیا، پتہ نہیں تلفظ کیسا ہے، حروف کی ادائیگی کیسی ہے. بچہ تو شروع میں جیسے بنیاد رکھتی ویسے ہی پڑھے گا نا. تو بہرحال ہمارے بچوں سے بھی حفاظت کرنی ہوگی، ان کی حروف ان کی ادائیگی ہم خود بھی کر سکتے ہیں، ہمیں خود بھی کرنا چاہیے. آج کل تو انتہائی آسانی ہے کہ کسی جو مولوی صاحب سے بات کر کے ان کے پاس پڑھا جا سکتا ہے. اگر کچھ بھی نہ ہو تو آپ آن لائن جو ہے یہ پڑھ سکتے ہیں. صحیح ہے. تو خیر حروف کی ادائیگی بڑی عمر ہو چھوٹی عمر ہو، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنے قرآن پاک کو صحیح پڑھنا آنا چاہیے. خیر قلب المسلم تو الفاظ کی ادائیگی اور حروف کی یعنی تلفظ کی صحیح ادائیگی ہمارے لیے ضروری ہے. اس طرح بھی صلاۃ الفجر فجر کی نماز. اسی طرح عماد الدین دین کی بنیاد نماز آتا ہے نا. نماز کی دین کی بنیاد کیا ہے؟ نماز. نماز کی پابندی کرنا ہے، خود بھی کریں، اپنے گھر والوں کو بھی کروائیں، اپنے بھائی دوست بزرگوں سے بھی نماز کی پابندی کروائیں.
اچھا جب یہاں پر صرف ایک چھوٹی سی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر مضاف مضاف الیہ واحد ہو جمع ہو تو ان سب کی مثالیں جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. کتاب اسد، اسد کی کتاب یہ واحد ہے، اور کتابہ اسد یہاں پر یہ مثنیٰ ہے. اسی طرح کتب اسد یہ یہاں پر جمع ہے. تو اس طرح سے مضاف الیہ آئیں گے. اس طرح نافذۃ الغرفۃ کہ کمرے کی کھڑکی یہ واحد، اور یعنی پہلے ہم مذکر کا دیکھا، یہ مؤنث کا دیکھا. تو نافذہ تانی تھا نا، نافذہ تانی، لیکن یہاں پر یہ نافذۃ الغرفۃ. جمع کے اندر نوافذ، ٹھیک ہے، نافذ اس کی جمع کیا آئے گی؟ نوافذ. تو جمع اس کی نوافذ الغرفۃ، کمرے کی کھڑکیاں. اس طرح واحد میں ہم اگر جمع کو دیکھنا چاہیں، مسلم الپاکستان، پاکستان کے، پاکستان کا ایک مسلم، پاکستان کے دو مسلم، مسلم الپاکستان، مسلمانی تھا، مسلم الپاکستان. اور مسلم الپاکستان. اچھا میں نے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ میں نے پہلے پڑھا تھا پاکستان، صحیح ہے. تو یہ اصول کے تحت ہے کہ جو شہر علاقوں کے نام ہے وہ غیر منصرف ہوتے ہیں، لیکن اب جو ہے نا ان کی زبان ہے، ہمیں ان کی بات ماننی پڑتی ہے. تو وہ پاکستان ویسے تو غیر منصرف ہے، لیکن وہ اس کو منصرف پڑھتے ہیں. تو ہم بھی اس وجہ سے اس کے اوپر اسلام وغیرہ سے کچھ ہم یہ ظاہر بات ہے عرب مسلم سمجھتے تو ہم بھی نہیں سمجھنا چاہتے، لیکن وہ نہیں سمجھتے تو ہمیں کیا ضرورت ہے. اس لیے ہم بھی اس کے اوپر اسلام اور ان مسلم نہ سمجھ کے اس کو جیسے کچھ لوگ دوسرے اسموں کا استعمال کرتے ہیں. تو اسی طرح ہے. اب یہاں پہ میں نے اس کے اسلام بھی داخل کر دیا، اس کے اوپر بھی داخل کر دیا. کیوں؟ عرب اس کو جو ہے نا وہ پاکستان بولتے ہیں، بولتے ہیں، اس وجہ سے امریکہ یہ ایسے. ویسے اصول کے تحت یہ غیر منصرف ہے. چلیے کیا خیر، مسلم پاکستانی، مسلمان یعنی مسلمانی سے نون گر گیا قاعدے کے تحت، مسلم الپاکستان، مسلمان پاکستان کے دو مسلمان، مسلم الپاکستان، مسلمون نہ تھا یہ، مسلم الپاکستانی، پاکستان کے کافی زیادہ مسلمان. خیر، تو یہاں پر ہم نے دیکھ لیا تھا یہ مضاف کے واحد مثنیٰ جمع کو. اب اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ مضاف الیہ کے واحد تثنیہ جمع کو، تو وہ بھی انتہائی آسان ہے. مثال کے طور پہ ہم کہہ دیں کہ اگر ہم یہ کہیں نا کہ کتاب کے اوپر ریلیٹ کرو، یہاں پہ میں نے کتاب اسد کہا ہے، تو یہاں پہ میں کہنا چاہتا ہوں دو آدمی کی کتاب، تو کتاب، اور یعنی اگر نام دینا چاہتے ہیں تو اسد و زید، یا رجلان کہتے ہیں دو آدمیوں کی کتاب، تو ہم کہہ سکتے ہیں کتاب رجلانی، کتاب رجلانی. اور اس طرح اگر ہم کہنا چاہیں کہ زیادہ آدمیوں کی کتاب، تو بالکل سیم ہے کہ کتاب رجال. اور اگر مؤنث لانا چاہیں تو مؤنث بھی ہم اسی طرح لا سکتے ہیں کہ یہاں پر کوئی اور لفظ دیکھ لیتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں تو اس کے لیے کافی زیادہ اس کی مثالیں ہم خود سے بنا سکتے ہیں کہ دونوں کی، کہ مضاف کو چاہے واحد مثنیٰ جمع کر لو یا مضاف الیہ کو واحد مثنیٰ جمع کر لو. تو ہر طرح سے ہم اس کو کر سکتے ہیں. تو خیر امید ہے آپ کو انشاءاللہ بات سمجھ آ چکی ہوگی کہ مضاف واحد مثنیٰ جمع رکھ کے بھی اس کو لایا جا سکتا ہے، اور مضاف الیہ اس کو بھی واحد مثنیٰ جمع بنا کر لایا جا سکتا ہے، جیسا کہ میں نے اس کی مثالیں آپ کو دے دی ہیں. اب آپ اس کو مؤنث واحد، واحد مثنیٰ جمع مذکر، واحد مثنیٰ جمع مؤنث، اس کی مثالیں آپ خود سے تلاش کریں گے. کیونکہ یہ تھا ہمارا آج کا سبق مرکب اضافی. امید ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.